اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ اور آپ کی جان ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین محترم مومنین کرام، آج کا ہمارا موضوع فلسفہ روزہ ہے کہ روزے کے وجوب کا فلسفہ کیا ہے۔ روزوں کا جو وجوب آیا اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو خود مختار اور آزاد پیدا کیا، اور ساتھ ہی اسی انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء جیسی عظیم راہ گزر نعمت کا بندوبست کیا، اور تاکہ اس انسان کو راہ راست پر لایا جا سکے اور اسے ہدایت مل سکے، اسی کے ساتھ بہترین کتاب بھیجی۔ اور روزے کے وجوب کی آیت میں یہ بھی ہے کہ تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار بن سکو، اور جس کتاب کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے آپ کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور اس کشمکش میں اس سے بچانے کے لیے اور اللہ اپنے راستے پہ لانے کے لیے بندے کو اور اپنا عبادت گزار بنانے کے لیے بندوں کے لیے جو انتظام کیا، 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ بھیجا، اور آخری جو نبی بھیجا وہ ہمارے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، انہیں بھیجا، اور ساتھ میں قرآن جیسی عظیم کتاب بھیجی۔ اور اس قرآن کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، اور شب قدر میں نازل کی، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ اور شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عظیم رات ہے جو تمام 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بس عزیزان، ایک تو روزے کے وجوب کا فلسفہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنے راستے پہ، نیک کاموں پہ، راہ گزر پہ لانا چاہتا تھا اور اس کی ہدایت چاہتا تھا، اس لیے روزے کا وجوب کیا۔ یہ تھا ایک پہلو روزے کے وجوب کا، اور دوسرا روحانی پہلو جو ہے روزے کے وجوب کا، وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری، جس کے بارے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ آپ کے دلوں کو نور بخشنے والی ہے، شفا بخشنے والی ہے، اور آپ کی فکر اور شعور کے لیے روشن راہ ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور آپ وہ جو تباہ کن حالات ہیں آپ کے، اس دوران جو اس کی اصلاح ہے اور اس سے نکالنے والی چیز ہے وہ تقوی ہے، اور نفس کی ناپاکی کی جو طہارت ہے وہ تقوی ہے، اور آنکھوں کا جو نور ہے وہ تقوی ہے، اور جہالت کے جو انسان گہرائی میں پہنچا ہوا ہے اس سے جہالت سے نکالنے والی چیز جو ہے وہ تقوی ہے، اور اسی کا نور بھی تقوی ہے۔ یہ بہت طویل خطبہ ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں تقوی کے بارے میں، اس سے چند الفاظ آپ کی خدمت میں۔ اور تیسرا جو روزے کا فلسفہ ہے وجوب کا، وہ ہے قیامت کی یاد،
روز محشر کی یاد۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ روزے کا وجوب کا فلسفہ کیا ہے تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے اور محشر کے میدان میں انسان اپنے اعمال کا حساب کیسے دے پائے گا اور اس کے ذریعے نیک کام بجا لائے۔ اور امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ یہ جو روزے دار ہے بھوک اور پیاس کے توسط سے جو آخرت کی بھوک اور پیاس ہے اسے محسوس کر سکے اور اس کے لیے راہ گزر تیار کرے اور نیک اعمال بجا لائے، تاکہ اس روز جس روز ہر شخص پریشان ہوگا اور نہ اسے مال فائدہ دے گا نہ اسے اولاد فائدہ دے گی، اس وقت اس کے نیک اعمال فائدہ دیں گے، اور اسی لیے وہ اس کی شدت کو محسوس کر کے نیک اعمال بجا لائے اور روزے رکھے۔ روزے کے وجوب کا جو چوتھا پہلو ہے وہ جسمانی پہلو، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہ سکو۔ اور دوسری جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام بیماریوں کا جو گھر ہے وہ معدہ ہے، اور اس سے جو شفا بخشنے والی چیز ہے وہ بھوک اور پیاس ہے کہ وہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے تو ان بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ دوسری معنی میں روزہ ان بیماریوں سے شفا کا باعث ہے۔ اور آخری پہلو معاشراتی پہلو ہے اس روزے کا، پانچواں پہلو کے معاشراتی پہلو، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ جو امیر ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ بھی روزہ رکھے اور غریب بھی روزہ رکھے۔ اول تو ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے کہ امیری اور غربت کا، وہ ختم ہو جائے۔ دوسرا، امیر اس غریب کے حقوق ادا کر سکے۔ ایک یہ بھی سبب ہے کہ انسان جب ایک وقت پیاسا رہتا ہے، ایک وقت بھوکا رہتا ہے، تو اس پہ کتنی شدت غلبہ آ جاتی ہے، اور اس بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ امیر اس غریب کے حقوق انجام بجا لائے۔ اسی کے ساتھ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی غربا اور مساکین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔